अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू वही बात जो इस वक्त सबसे अहम मसला पाकिस्तान का दहशत गर्दी की वाक़यात और उसके जवाब में पाकिस्तान की फ़ौज ने भी कार्रवाइयाँ की हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने कार्रवाई की है। क्या ये मुज़ाकरात का अमल जो शुरू हुआ था सितंबर के बाद जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये फैसला किया गया कि इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, वो मुज़ाकरात तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ किस्म की कमेटीज़ बनती रही। अभी भी एक कमेटी हुकूमत की तरफ से बनी हुई है, एक तालिबान की तरफ से बनी हुई है, लेकिन लगता है कि मुज़ाकरात का ऊँट अब किसी करवट नहीं बैठ रहा। और अगर मुज़ाकरात हुए तो साथ साथ ये जंग भी चलती रहेगी। और ख़ास तौर पर हुकूमत के बहुत अहम वज़रा की तरफ से जो बयानात आए हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद साहब ने ये कहा है कि बात के बदले बात करेंगे और वार के बदले में वार करेंगे। और फिर ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने ये कहा कि 17 दिनों में 40 हमले हुए हैं, 175 अफराद जिसमें बेगुनाह भी हैं, तमाम ही बेगुनाह हैं, शहरी भी हैं और सिक्योरिटी के लोग भी हैं, वो जाँ बहक हुए हैं। और उसके बाद मुज़ाकरात को इस वजह से नुकसान पहुँचा और हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो हक है जवाब देने का, उसको मुस्तकिल तौर पे उस हक को उनसे नहीं छीन सकते, इसलिए हमने उन्हें यह हक वापस लौटाया है। हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि कितने लोग मारे गए हैं पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान में इन दहशत गर्दी के वाक़यात में, और इस पर बात करेंगे कि ये मुज़ाकराती अमल आगे क्यों नहीं बढ़ सका और क्या हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो सकेंगे। और जो कन्फ्यूजन का शिकार है मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की भी और तालिबान की भी, उसकी वजूहत क्या हैं। पहले आप ये टेबल देख लें जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि सितंबर 2013 में जो हमले हुए उसमें 292 लोग मारे गए, शहरी थे, बेगुनाह शहरी जो मारे गए, सिक्योरिटी के अहलकार 46। उसके बाद अक्टूबर में, ये सितंबर इसलिए कि इस वक्त जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, उसके बाद ये हुआ है, 127 शहरी मारे गए हैं बेगुनाह और 37 सिक्योरिटी के अहलकार। नवंबर में ये तादाद 144 हो गई शहरियों की और 43 जो लोग थे वो सिक्योरिटी अहलकार थे। इसी तरह दिसंबर के महीने में 112 शहरी और 32 सिक्योरिटी अहलकार और जनवरी में 241 शहरी। ये बहुत ही भयानक महीना था पाकिस्तान के लिए। 241 बेगुनाह शहरी मार दिए गए इन दहशत गर्दी की वारदातों में, 86 इसमें सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए। और फिर उसके बाद फरवरी के महीने में 57 शहरी शहीद हो चुके हैं, 29 सिक्योरिटी के अहलकार इसमें मारे जा चुके हैं। इसमें दहशत गर्दों का भी एक उसमें है, उनका भी नंबर है, 456 दहशत गर्द भी इस अरसे में मारे गए हैं, लेकिन दहशत गर्दों की तादाद बहुत कम है जी। और इसलिए उनकी तादाद लेकिन कम है। हमें ज्वाइन किया है आज स्टूडियोज में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने, रहनुमा हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, और कमेटी के लिए नामजद हुए थे तालिबान की तरफ से, लेकिन आपकी जमात ने फैसला किया कि आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। कराची से मैं ज्वाइन किया सेनेटर सईद गनी साहब ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पेशावर से प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया जो मेंबर हैं तालिबान मुज़ाकराती कमेटी के। मुफ्ती साहब, मैं आपसे बात का आगाज करना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि अब जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आज भी तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने यह बयान दिया है कि आइन का एक भी जुज़्व जो है वो कुरान के मुताबिक नहीं है। आप मीडिया के प्रोग्राम्स में आप बताते रहे हैं, बार बार मिसालें दे के आपने वाज़ेह किया है कि आइन की शिकें जो हैं वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है और ना ही कोई ऐसा कानून पाकिस्तान में बन सकता है। ये जो इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं जब मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे, क्या आप समझते हैं कि आपका कमेटी में ना जाना ठीक ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस सवाल पर ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा कि मैं कमेटी में नहीं जाना ठीक था या मेरे कमेटी में रहना ठीक था। मैं जमीयत उलमा इस्लाम को और मौलाना फजल रहमान साहब को इस खित्ते के अंदर अमन और मुज़ाकरात की दावत के एतबार से एक बहुत बड़ी खैर समझता हूँ। ठीक। और उस खैर के अंदर मैं पहले से हूँ। एक और खैर के अंदर मैं हाथ डालना चाहता था, तो जिसके मुझे पार्टी डिसिप्लिन की बात हुई और मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन इसका ये भी मानना नहीं कि हम इस अमल से लाताल्लुक़ हैं।
ہم مشورے دیتے ہیں، اپنی ایکسپیرینس بتاتے ہیں، تجربہ بتاتے ہیں، اور الحمدللہ وہ عمل حکومتی کمیٹی کو یا طالبان کی کمیٹی؟ دونوں کو نیک و بد حضور کو سمجھا لیکن ان مشوروں کو لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا دونوں طرف؟ میں عرض کرتا ہوں، ایسا ہوا کہ عمل جاری تھا لیکن ابھی سیز فائر نہیں ہوا تھا. تو جب سیز فائر نہیں ہوا تھا تو ہم نے جنگ بندی کی حد نہیں کراس کی تھی. اگر یہ سارے واقعات جنگ بندی کے بعد ہو جاتے تو بہت بڑی بات تھی. یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ ماحول کو سازگار بنانا چاہیے تھا اور اعتماد سازی پیدا کرنی چاہیے تھی. سب سے پہلے کراچی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر وہ ایکسیڈنٹ ہوا جو ایف سی اہلکاروں کی بات ہوئی. بنو کا بھی ہوا؟ ہاں نا، وہ تو پہلے ہوا نا، وہ تو پہلے ہوا. ان دونوں سے کچھ بادل آ گئے اس مذاکرات کے آسمان پر اور پھر یہ بات کرنا شروع ہو گئی ہے. میں ابصار قرآن مجید کی ایک رہنمائی کے لیے ایک آیت عرض کرتا ہوں، وہ میرے لیے بھی رہنما ہے، پوری دنیا کے لیے رہنما ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی حرکت آپ کو اشتعال میں نہ لائے تاکہ آپ وہ انصاف کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. ایسا نہ ہو، آپ کو ہر حال کے اندر انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے کہ وہ تقویٰ کے قریب ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب طالبان نے کہا کہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، ان کو نوشہرہ میں پھینک دیا گیا، وہ قیدی تھے اور انہوں نے 13 نام بھی دے دیے کہ یہ نام تھے. لیکن وہ تو غلط ہے، حکومت تو کہہ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو انکاؤنٹر میں یہ بات مکمل ہونے دینا. آپ جس کو مارتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تو آپ بنائیں گے. اب ملک کے اندر عدالت ہے، قانون ہے، ما ورائے عدالت ما ورائے قانون کیوں مارا جاتا ہے؟ اب یہ عدالتیں ختم کرو، یہ ایک سوال ہے. میں نہیں کہتا کہ طالبان نے پھر وہ ٹھیک کیا، وہ اشتعال میں آئے، اس آیت کی خلاف ورزی ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی وہ غلط تھا، لیکن اشتعال تو آ گیا. جب گروپ اشتعال میں آ گیا تو اس کے اشتعال کے اندر ریاست اشتعال کے اندر آ گئی. ریاست ہوگی ماں کی جیسے، ہر بچے سے پیار کرے گی. اور اب ریاست کیا کرتی ہے؟ بچوں سے ریاست زندہ لوگوں کی جو کھالیں اتارتے، سوتیلی ہے، ہر بچے کو پار کرے گی. اب ہر بچے کو پار کرتی ہے. مجھے ایک سوال میں عرض کرتا ہوں کہ طالبان کا عمل اگر غلط تھا تو جٹ تیاروں سے ان کو مارنا، اپنی قوت دکھانا، پریشان کرنا، عمل کو سبوتاج کرنا، یہ بھی غلط تھا. اچھا چلیں، تو کیا مجھے سوال 1.5 لاکھ ہے، ایک سوال تو اس 1.5 لاکھ کو توڑ دو، ایک سوال تو اور آگے چلو. ٹھیک ہے، کیسے مطلب 23 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، گردنیں کاٹ کے ویڈیو بنا کے چلا دی. تو ہم انتظار کریں مزید حکومت، ریاست، قوم کہ جی مزید آپ تو اشتعال میں نہیں ہمارے، آپ لوگ اور مار دیں، پھر وہ مار دیں، پھر اور مار دیں، یہ کرتے رہے. نہیں، کوئی اس کی حمایت نہیں کرتا. تو پھر کوئی ذی عقل آدمی وہ غلط ہے. پھر اشتعال میں کیوں آئے؟ وہ کیوں اشتعال میں آئے؟ وہ پولیس پہ کیوں حملہ کیا کراچی میں؟ اب یہ والے کیوں مارے ایف سی کے اہلکار؟ میں عرض یہ کرتا ہوں، ان کا دعویٰ ہے شریعت کا، ہمارا دعویٰ ہے آئین کا. ٹھیک، وہ خلاف شریعت لوگوں کو مارتے ہیں، ہم خلاف آئین لوگوں کو مارتے ہیں. گناہ تو دونوں کے برابر ہے. بڑا کیا شریعت یا آئین؟ ان کو بھی نہیں شریعت خلاف کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی انہوں نے ماورائے آئین کیا. دیکھو، انہوں نے ناپو نہیں، لیکن دونوں نے کیا. ایک دفعہ قرآن ہے، آپ آئین کی بات کرتے ہو تو پھر آپ نے آئین ماننا پڑے گا. ماورائے آئین کیوں مارا؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ماورائے آئین مارنا چاہیے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میں تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا. اور میں اس کے خلاف، میں تو میرا سوال سارے ایک اور بات بتاؤں آپ کی ٹی وی کی وساطت سے کہ 1.5 لاکھ بھی اسی بات میں ختم ہو سکتا ہے کہ حکومت ایک بیان جاری کرے کہ ہم ماورائے عدالت ماورائے قانون نہیں ماریں گے، اور یہی ضمانت طالبان نے مانگی ہے. اچھا، اور جب یہ ضمانت دے دیں گے 1.5 لاکھ ختم ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی. ایک سوال ہے صرف، آئین کی خلاف ورزی بڑا جرم ہے جو قرآن کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید تو ایک بہت مقدس بڑا جرم کون سا ہے؟ صرف یہ بڑا جرم تو قرآن مجید کی خلاف ورزی ہے. لیکن کنہوں نے کیا؟ میں پروفیسر نہیں، آپ ان کی طرف بھی جائیں، لیکن جو آئین کی بات کرتے ہیں وہ آئین کے غدار ہیں. بالکل. اور جو شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں میں ان کی شریعت کے غدار کہیں، حوصلہ افزائی نہیں، وہ شریعت کے غدار ہیں. لیکن شریعت والوں نے شریعت کو مجروح کیا اور آئین والوں نے آئین کو مجروح. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں، اور یقین کریں اسی پیج پر ہمیں کہ آئین کی غداری بھی نہ کی جائے اور شریعت کی غداری بھی نہ کی جائے. جو شریعت کے غدار ہیں ان کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے جو شریعت کے غدار کی، اور جو آئین کے غدار کی سزا ہے وہی جو آئین کے غدار کی ہونی چاہیے. پروفیسر صاحب، میں سینیٹر سعید غنی صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج جو تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے یہ بیان دیا ہے کہ آئین کا ایک جز بھی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے. آپ نے آئین کا حلف اٹھایا ہے، آپ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ طالبان کی طرف سے نامزد کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہد اللہ شاہد نے یہ درست بات کہی ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیچ میں مصالحت کار کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف آئین کے نہ ماننے والے اور قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، دوسری طرف آئین کے ماننے والے اور قرآن و سنت پر خاموشی اختیار کرنے والے ہیں. ہم تو آئین کو بھی مانتے ہیں اور قرآن و سنت کو بھی مانتے ہیں، اور آئین کو اس بنیاد پہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت جو ہے اس کی بنیاد ہے، اس میں قرآن و سنت کو لکھا گیا ہے، اس لیے آپ نے درست کہا، ہم نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے. اس آئین پر جید علماء کرام کے دستخط موجود ہیں. اس آئین کے مطابق اگر ملک کا نظام چلنا شروع ہو جائے، میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. آئین کے نہ ماننے والوں کو بھی ہم آمادہ کر لیں گے کہ وہ آئین کو مان لیں. اور اس وقت تو ہم یعنی آپ جس بحث میں ہمیں الجھانا چاہتے ہیں، جس دلدل میں دنسانا چاہتے ہیں، آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ ازبر خدائی سے ہمیں معاف رکھیے. ہم تو آئین کو ماننے والے اور شریعت کو ماننے والے دونوں کو ایک میز پہ بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کا امن جو 10-12 سال سے غارت ہے، ملک کے اندر دوبارہ امن کو بحال کیا جا سکے اور ملک کو ہم امن و امان کا گہوارہ بنا سکیں. ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ایک طرف وہ ہیں جو آئین کو مانتے ہیں لیکن قرآن و سنت پر خاموش رہتے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. دونوں میں سے بہتر مسلمان کون ہوگا؟ یعنی ایسے مباحث، اس کا مذاکرات سے کوئی واسطہ ہے؟ جی اس سے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے؟ جی اس سوالات کے ساتھ میرا کیا تعلق بنتا ہے جو آپ مجھ سے اس لیے پروفیسر صاحب کہ انہی سوالات کی وجہ سے یہ سوالات آج شاہد اللہ شاہد نے اٹھائے ہیں نا، تو پھر جب حکومت جواب دیتی ہے، کسی وار کا جواب میں وار کرتی ہے، تو یہ مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں. اس سے کیسے بچا جائے یہ آپ بتا دیں. پھر یا تو وہ طالبان بھی سوالات اٹھانا بند کریں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مذاکرات کیوں معطل ہوئے، ان کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 23 سیکیورٹی اہلکاروں کو انہوں نے شہید کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہم نے کیا ہے. انہوں نے آیات پیش کی ہیں اس کے حق میں، تو ہم کیا اس پہ چپ کر جائیں، نہ بولیں، نہ سوالات اٹھائیں؟ یہ مباحث تو وہ خود شروع کر رہے ہیں نا. میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں، آپ جو سوال اٹھاتے ہیں اٹھائیں، لیکن میں مصالحت کار کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں. ازبر خدا مجھ سے سوالات نہ پوچھیے. ٹھیک ہے، مجھے آپ اپنے کام کے لیے چھوڑ دیجئے تاکہ میں ملک میں امن کی بحالی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکوں. تو پھر کیسے ہوگا؟ میں اس پوزیشن کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی اہلکاروں کو، ایف کے اہلکاروں کو مارے جانے کے بعد پوزیشن کیا تھی. اس وقت جس طرح مفتی صاحب نے یہ کہا، ہمارے سامنے دو دعوے آ گئے. یعنی انہوں نے، طالبان نے یہ تو قبول کر لیا کہ انہوں نے 23 ایف اہلکاروں کو مارا ہے، اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے 16 افراد کو نوشہرہ میں مارا گیا تھا، اور حکومت کے سیکیورٹی اداروں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم نے کسی کو نہیں مارا. اب میرے پاس رد اور قبول کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ طالبان کے دعوے کا اور نہ حکومت کے انکار کا. ہم تو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. حکومتی کمیٹی اور طالبان کی کمیٹی اگر آپس میں مل جاتی تو شاید ہم کوئی راستہ، کوئی ذریعہ ڈھونڈ سکتے اور سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو سکتی، اور جھوٹے کو ہم بھی کہتے کہ آپ یہ کام نہ کیجئے، اس سے بعد آ جائیے. لیکن اس کے بعد حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب مذاکرات معطل، اور مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ طالبان غیر مشروط طور پہ یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دے. اس کے جواب میں طالبان نے کہہ دیا کہ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ یقین دہانی حاصل ہو جائے کہ ان کے حکومت کی قید میں ان کے جو افراد ہیں ان کو قتل کر کے سڑکوں پہ نہیں پھینکا جائیں گا اور ان کو بوری بند لاشیں نہیں ملیں گی. ان کی طرف سے جنگ بندی ہے. حکومت کی طرف سے اس پہ خاموشی. اصل میں اس پوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور آج جو نئی صورتحال جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہم یہ کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ جیٹ طیارے استعمال ہو گئے، جیٹ طیاروں کے استعمال کے بعد بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہیں، اور ہمیں اب بھی طالبان نے اسے منع نہیں کیا
کہ ہم حکومتی کمیٹی سے ملے اور حالات کا جائزہ لے کے آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ہوا کہ اب قیدی اگر نہ مارے جائیں تو یہ شرط رہ گئی ہے تو وہ جنگ بندی کر دیں گے، اس پہ ہم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو دیں گے۔ میں کلام ہی کر رہا ہوں، میں ایک نکاتی فارمولہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ طالبان نے سخت شرط نہیں لکھی، ہمارا وزیر داخلہ اتنی جرات کرے کہ ہم آج کے بعد کوئی ماورائے عدالت ماورائے قانون آدمی نہیں ماریں گے تو وہ جنگ بندی شروع ہو جائے گی۔ یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی، اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا؟ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں سعید غنی صاحب ایک چھوٹا سا سوال، کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا، اصل میں پہلے آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے، بات تو بڑی ظاہر ہے ایک امید افزا لگ رہی ہے کہ اگر ماورائے آئین قتل نہ کرے حکومت یا ریاست کے ادارے، جس پہ ہم پہلے بھی اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور ایشوز پہ، تو یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے؟ نہیں افسر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے نہیں۔ مجھے تو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ پروفیسر ابراہیم صاحب ایک بہت ہی لائق اور قابل اور مذہب کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ان کی معلومات بہت زیادہ ہیں، میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف آئین کو ماننے والے اور قرآن اور سنت پر چپ رہنے والے ہیں اور دوسری طرف قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کس قرآن اور سنت میں یہ لکھا ہے جس طرح ہمارے ہاں طالبان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جو دو فریقوں کے درمیان مصالحت کروانا چاہتا ہو، حالانکہ میں تو ان کو دو فریق بھی سچ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال فور دا سیک آف دا آرگومنٹ اگر ہم یہ مان لیں کہ دو فریق ہیں بھی، تو جب بیچ میں بیٹھا ہوا شخص یہ نہیں تعین کرے گا کہ ان دو فریقوں میں سے کون غلط ہے اور کون صحیح ہے اور دونوں کو برابری کی سطح پر رکھے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کون اس میں غلط ہے، کون اس میں ٹھیک ہے۔ اگر ریاست کہیں غلط کر رہی ہے ٹھیک ہے، ہم خود اس بات کا ہمیشہ اظہار کرتے رہے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو اگر ریاست مار بھی رہی ہے، جن کو مان نہیں رہے، اگر مار بھی رہی ہے تو وہ کوئی بے گناہ شریف لوگ نہیں ہیں، سیدھے لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو عدالت میں پیش کرنا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں نا ریاست کی ایک ذمہ داری ہے، لیکن ریاست نے ڈینائی بھی کیا، وہ لڑائی کرے گی، لیکن ریاست نے ڈینائی بھی کیا۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی، امن قائم کرے گی، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے گی۔ میں آپ ہی کے پاس واپس آتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست اس کو ڈینائی بھی کر چکی ہے کہ انہوں نے نہیں مارا۔ بات پھر وہی ہے کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ کیسے چلے گا جب تک دونوں کمیٹیاں نہیں ملتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ سعید غنی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت بھی اس آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھی جس نے مذاکرات کا فیصلہ کیا، تو اگر یہ اب آئی ہے شرط کہ جو قیدی ہیں وہ نہ مارے جائیں، طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو اور اس کے بعد پھر وہ جنگ بندی کریں گے اور اس کے بعد مذاکرات میں جو تعطل آیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب بات ہے؟ دیکھیں اگر تو مذاکرات کے ذریعے امن قائم ہو جاتا ہے، دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اور ہر شخص چاہے وہ طالبان سے کتنے اختلاف رکھتا ہو، لیکن ہماری بنیادی جو خواہش ہے وہ یہ کہ اس ملک میں امن قائم ہو جائے، تو اس سے تو بہتر کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن مجھے یہ اتنا آسان لگتا نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور اس دوران دہشت گردی کی جب کچھ اٹیکس ہوئے اور دہشت گردی کے واقعات ہوئے، بے گناہ لوگ مارے گئے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے، تو اس وقت جو ہمارے کمیٹی کے لوگ تھے جو طالبان کی نمائندگی کر رہے تھے، اس وقت ان کا موقف یہ تھا کہ جناب حکومت مذاکرات کو جو ہے وہ جاری رکھے۔ اب اگر حکومت نے کوئی چلے ایک آدھا اقدام ایسا کر دیا ہے جس سے طالبان کو کچھ خدشات ہیں یا ان کا کچھ ان کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کو تکلیف پہنچی ہے، تو اب ان سے بھی یہ کہنا چاہیے کہ بھائی چلیں یہ تو ہوتے رہتے ہیں، مذاکرات شروع کریں، کیونکہ بقول ہمارے کچھ دوستوں کے سیز فائر تو ہوا نہیں تھا ڈکلیئر، اگر وہ مار رہے تھے تو یہاں سے بھی مار دیا گیا، تو مذاکرات آگے بڑھائے جائیں۔ لیکن بنیادی طور پر یہ چیزیں مجھے اتنی آسان لگتی نہیں ہے، جس طرح بھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وزیر داخلہ صرف یہ کہہ دیں تو کام ہو جائے گا۔ ہمارا جو اے پی سی میں موقف تھا، ہماری تمام جماعتوں نے حکومت کو سپورٹ کیا، لیکن اس کے بعد کتنے بڑے بڑے اٹیکس ہوئے ہیں، میجر ثناء اللہ کا ہوا، چرچ پرچ ہوا، چارسدہ میں ہوا، بنیر میں ہوا، آرے بازار ہوا، اس کے علاوہ درجنوں واقعات ہوئے دہشت گردی کے، لیکن اس کے بعد بھی حکومت جو ہے وہ مذاکرات پر آ گئی۔ اب اس کے بعد جب حکومت کی طرف سے طالبان کی طرف سے دونوں کمیٹیاں بیٹھ گئیں
اس کے بعد بھی یہ واقعات رکے نہیں ہیں. افسر صاحب پرابلم یہ تھی کہ اس وقت توقع لوگوں کی یہ تھی, امید یہ تھی کہ شاید اب واقعات نہیں ہوں گے, لیکن تواتر کے ساتھ واقعات ہوئے اور طالبان نے اس کی ذمہ داری بھی تسلیم کی کہ ہاں جی ہم نے کیے ہیں. تو اگر تو حکومت کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ سنسیئرٹی کے ساتھ وہ کوشش کرے کہ یہ معاملات مذاکرات کے حل ہو جائیں, تو یہ بات طالبان کو بھی کہنی چاہیے اور ان کو سمجھانی چاہیے. اس لیے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ غلطی پر طالبان ہے. افسر صاحب حکومت کے پاس طالبان کو دینے کے لیے, ان کی شرائط ماننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور ہم سمیت, ہماری پارٹی سمیت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حکومت کے رد عمل جس قسم کا ہوا اس پر ہم اطمینان ہم نے نہیں کیا کبھی اظہار. ہم یہ سمجھتے تھے کہ حکومت غلط کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر طالبان یا کچھ اور لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ حکومت اس سے زیادہ کچھ دے گی تو یہ ممکن نہیں ہے. حکومت یہی کر سکتی ہے کہ جو 50,000 لوگ مر گئے ہیں ان کے خون کو بلا دے اور ان کو کہے کہ آ جاؤ بھائی امن قائم کرو, ہم آپ کے اوپر کوئی کیسز نہیں چلائیں گے, آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اس سے زیادہ یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. ہاں اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے, دیکھیں مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں, پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں, ان سے ہمارے بہت سارے اختلافات ہیں. یہ کسی اور قسم کا نظام حکومت چاہتے ہیں, ہم کسی اور قسم کا چاہتے ہیں, لیکن ان سے مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میں اختلاف کروں گا تو یہ مجھے بم سے اڑا دیں گے, یہ مجھے گولی نہیں ماریں گے, میری بات سنتے ہیں. اور اسی طرح طالبان اگر کوئی شریعت اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں کو کنونس کریں, لوگوں کو قائل کریں. اس ملک کی اکثریت اگر ان کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ بسم اللہ جی لے کر آئے اور وہ شریعت نافذ کر دیں. پورا امن عمل کے ذریعے. کہاں کا انصاف اور کہاں کا اسلام ہے کہ اگر میں ان سے ڈس ایگری کروں تو مجھے گولی مار دیں, کوئی اور شخص ان سے ڈس ایگری کرے تو اس کو بم سے اڑا دیں. یہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاملات چلتے رہیں گے تو یہ چیز آگے بڑھے گی نہیں. ٹھیک. میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, تو آپ لوگوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ ان سے ضروری ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے کچھ گفتگو سنی ہے, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پروفیسر ابراہیم صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہمارے قیدی نہ مارے جائیں تو ہم جنگ بندی کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ حکومتی کمیٹی سے طالبان کی نامزد کردہ کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو رہی, اس لیے یہ تعطل آیا ہے. آپ کمیٹی کے ممبر ہیں حکومتی کمیٹی کے, آپ بتائیے گا کہ کیا واقعی یہ ڈیڈ لاک اب صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ دونوں کمیٹیوں کی آپس میں میٹنگ نہیں ہو رہی؟ میرے خیال میں دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم میٹنگ کریں تو پھر جو بھی پیغامات ہوں وہ پہنچائیں گے. ہم تو ویسے بھی ہمارے آپس میں غیر رسمی رابطے تو ہیں, تو اگر کوئی نیا پیغام آیا ہے, کوئی نئی بات ہے تو وہ ہم تک پہنچ سکتی ہے مختلف ذریعے ہیں. ہم نے بھی جو فیصلے کیے ہم نے وہ فیکس کے ذریعے مولانا سمیع اللہ کے دفتر میں بھجوا دیے. تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ میٹنگ ہو جائے. یہ تو ایک اصولی فیصلہ ہوا کہ باضابطہ مذاکرات ابھی فی الحال نہیں ہوں گے, اس کو معطل کر دیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رابطے ختم ہو گئے ہیں. ان سب کو ہم جانتے ہیں, ان کا احترام بھی کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اگر ہم نے کوئی پیغام دینا ہے تو وہ ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں. یہ بھی ہم تک یہ پیغامات جو ہے پہنچا سکتے ہیں اور یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیے گا, جو حکومت کی طرف سے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے تو ڈینائی کیا حکومت نے کہ انہوں نے کسی قیدی کو نہیں مارا, لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی تھا تو کمیٹی کو چاہیے تھا طالبان کی کہ آپ کے ساتھ یعنی کمیٹی کے ساتھ, حکومتی کمیٹی کے ساتھ اس معاملے کو اٹھاتی, جو انہوں نے نہیں اٹھایا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں انہوں نے یہ ذکر تو کیا تھا پہلے بھی, کیونکہ ایک تو براہ راست ان کے بیانات بھی آ رہے تھے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان کے یا باقی لوگوں کے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ قید تھے, ان کو مارا جا رہا ہے. اور پھر جو عمر خالد خراسانی کا بیان آیا اور اس میں جس نے کہا کہ ہم نے 23 ایف سی کے اہلکار جو قید تھے ان کو مار دیا ہے, تو اس میں انہوں نے 11 نام لیے تھے اور وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 22 لوگ مارے گئے ہیں. وہ 11 نام جو ہے تو وہ تو ہمیں انڈائریکٹلی پھر ملے نا, ہمیں تو انہوں نے نہیں دیے. تو یہ بھی نہیں ہمیں طالبان کمیٹی یہ 11 نام آپ کو طالبان کمیٹی نے نہیں دیے تھے نا؟ ہمیں تو کوئی ایسی فہرست نہیں ملی, اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کہاں پہ واقع ہے. وہ یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, عمر خالد خراسانی کے بیان میں 11 لوگوں کا ذکر ہے اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 22 لوگ ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں, اب ظاہر ہے اگر آپ شیئر نہیں کریں گے صحیح طریقے سے اور تو اس کی پھر کیسے تفتیش ہوگی, کیسے معلومات جمع ہوگی. ابھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے قیدی ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں, وہ ان کو رہا کروایا جائے.
तो अभी हुकूमत तो नहीं मानती इस बात को। ठीक है, अगर तालिबान के पास वाकई कोई फहरिस्तें हैं तो वो भी चाहिए कि वो अपनी कमेटी को भी दें और फिर हमारी कमेटी को दें, ताकि इसकी भी मालूमात इकट्ठी की जाए और अगर मुमकिन हो तो फिर इनको रिहा किया जाए। मुफ्ती, मैं एक सवाल सिर्फ इब्राहिम साहब से पूछ लूं, क्योंकि वो जो अभी नुक्ता रेज किया है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने, उनसे रिलेटेड है कमेटी से। प्रोफेसर साहब, आपने सुनी है यूसुफजई साहब की बात, तो आप बताइए कि बॉल आपके कोर्ट में है, आप लोगों ने लिस्ट नहीं दी, कोई नाम पते नहीं दिए, कोई इस बात का शिकवा नहीं किया पहले कि जी ये लोग इस तरह मारे जा रहे हैं, और अभी भी जाहिर है जब तक आप मजीद कोई लिस्ट शेयर नहीं करेंगे जो औरतें और बच्चे हैं, कैसे बात आगे बढ़ेगी? अगर 11 फरवरी का इजलास मोहतरम रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब को याद हो तो हमने तालिबान का ये पैगाम उनको पहुंचा दिया था कि तालिबान ये कहते हैं कि अगर इनकी रिहाई पे हुकूमत आमादा है, हम मुकम्मल फहरिस्त फराहम करने के लिए तैयार हैं। मारने हम का उस इंतजार में है अब तक के मारे जाने का तरफ से नहीं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मारे जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हमें ये पैगाम पहुंचाएगी कि हुकूमत उनको रिहा करने के लिए तैयार है, हम घंटों में इंशाल्लाह फहरिस्त इनको फराहम कर देंगे। ठीक है, अब असल मसला, मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूं। मैंने ये अर्ज किया कि मोहम्मद एजेंसी के वाकये के बाद हुकूमती कमेटी ने कहा कि हम मुज़ाकिरात को मुअत्तल करते हैं, हमने ये नहीं कहा। और उन्होंने फिर साथ ये भी कहा कि मुज़ाकिरात की बहाली के लिए शर्त यह है कि तालिबान यकतरफा तौर पर जंगबंदी का ऐलान कर दे। ठीक, तालिबान ने इसका जवाब ये दिया कि अगर हुकूमत हमें इस बात की यकीन दहानी कराए कि हमारे जो लोग उनके कैद में हैं उनको मारकर सड़कों पे नहीं गिराया जाएगा और हमें बोरी बंद लाशें नहीं मिलेंगी, हमारी तरफ से जंगबंदी है। बस यही रुकेगा आप, यही रुकेगा। जो प्रोफेसर साहब मैं हुआ है मोहम्मद एजेंसी का, उसके बाद 1.5 लाख हम यहाँ पे यूसुफजई साहब, मुझे रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि वो कहते हैं कि राब्ते हैं। कमेटियों की मीटिंग अलग बात होती है और फैक्ट्स के जरिए पैगाम देना अलग बात है, ये कोई राब्ता नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ वापस यूसुफजई साहब। हमारी तरफ से आप भी, गनी साहब ने, सेनेटर गनी साहब ने ये बात कही कि हुकूमत ने एक इकदाम किया है, उसके बाद तालिबान को भी समझाना चाहिए। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि तालिबान ने आज भी हमें मुज़ाकिरात से नहीं रोका और हुकूमती कमेटी अगर मिलने पे आमादा है, आज भी मुज़ाकिरात शुरू हो सकते हैं। रोका तो नहीं, लेकिन रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की खिदमत में अर्ज करूं, अब मुज़ाकिरात मीडिया पे हो रहे हैं। मेरे और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की मुलाकात आपके वास्ते से हो रही है। क्या बेहतर होता कि हम खुद मिलते और एक दूसरे की बात सुनते और कोई वे आउट निकालते। ठीक है, इसकी सूरत, इसकी यानी ये तातुल जो है हुकूमती कमेटी की तरफ से इस वक्त भी इस बात का इम्कान है कि अगर हुकूमती कमेटी मिलना चाहे तो कहीं भी मुलाकात। प्रोफेसर साहब, मैं मुफ्ती फैजुल्लाह साहब से एक बात करना चाहता हूँ। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब जो सवाल उठाए प्रोफेसर साहब ने, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब आप कहना चाह रहे थे? मैं ये अर्ज करता हूँ, कुछ चीजें खलते मबहस हो रही हैं। सवाल यह है, दोनों मोहतरम है, रहीमुल्लाह साहब भी, सईद गनी साहब भी, प्रोफेसर साहब भी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, कौम के आसाब है ना, वो तो आपसे सवाल करेंगे। ये असल मसला है। वो 1.5 लाख किधर है? 1.5 लाख ये है कि जब वाकया हुआ तो उन्होंने कहा जी अब तो गैर मशरूत जंगबंदी होगी, ये हुकूमत ने कहा। नहीं होना चाहिए था। नहीं, बात तो आप बात तो सुने। तालिबान ने उसको क्या जवाब दिया? तालिबान ने ये जवाब दिया कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमारे कैदियों को मावराए अदालत न मारा जाए। हुकूमत कह रही है हमने नहीं किया। जरा सुने तो सही। देखो, सच और झूठ का पैमाना हमारे पास तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर बिलफर्ज वो एक मुश्किल शर्त लगाते तो हम समझते कि उन्होंने गलत शर्त लगाई है। शर्त तो उन्होंने ठीक लगाई है। चौधरी निसार अली खान इस बात का कल की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान क्यों नहीं करते कि हम यकीन दिलाते हैं कि हम मावराए अदालत और मावराए कानून लोग नहीं मारेंगे? एक जुमला कहने से 1.5 लाख खत्म होता है। 1.5 लाख यहाँ है, रहीमुल्लाह साहब के यहाँ 1.5 लाख है, प्रोफेसर साहब के यहाँ 1.5 लाख नहीं है। रहीमुल्लाह साहब, 1.5 लाख आपके यहाँ है, क्या ये दुरुस्त है? देखें, हमने मुज़ाकरात किए और हम मुज़ाकरात करना चाहते थे, लेकिन मुज़ाकरात क्यों रुक गए उसकी वजह तो देखें ना। एक तो जब कराची का वाकया हुआ, उससे पहले भी कई वाकयात हुए, बम धमाके हुए, और चूंकि तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, तो कोई डेडलॉक नहीं था, बातचीत हो रही थी और हुकूमत या हमारी कमेटी उसको बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब 2 वाकयात हुए, कराची वाला
13 पुलिस और रेंजर्स के एहलकार वहां पे मारे गए, और फिर मोहम्मद एजेंसी का, जिसका तालिबान ने दावा किया कि ये हमने किया है। तो इसी वजह से डेडलॉक पैदा हुआ है। देखें, वहां से पहले ये वाकयात हुए, हम तो बिल्कुल तैयार हैं कि इस बात के बारे में मालूमात हासिल करें, इसको रोकें कि जो तालिबान के कैदी हैं उनको न मारा जाए। लेकिन आप देखें कि पहल कहां से हुई, और फिर ये है कि उसका दावा भी किया गया। इस माहौल में फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे? और मैंने पहले भी ये कहा कि भाई अगर उनके कैदियों को मारा गया है तो उसके बारे में मालूमात दें ताकि उसको रोकने की कोशिश की जाए। और मेरे ख्याल में हुकूमत तो ये बात नहीं मान रही। दोनों जो वाकयात हैं कि या उनके कैदियों को मारा है या उनके बच्चों, बूढ़ों और खवातीन को मारा है, अब हुकूमत नहीं मान रही और ये कह रहे हैं कि हो रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल में मसला ऐसे हल होगा कि ये उसकी फहरिस्तें बनाएं और कुछ शवाहिद पेश करें ताकि इसके बारे में हम भी पूछ सकें। हमें भी इसका इल्म नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा है वाकयात हो रहे हैं, कुछ खबरें आती हैं मीडिया में, लेकिन उस वाकयात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बाकी की बात है, मेरी मौलाना यूसुफ शाह साहब से बात होती है और लोगों की भी होती है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर हैं और समीउल हक साहब जो है वो उनके पास ही होते हैं। तो हमारा इनसे इस तरह गैर रस्मी एक राब्ता है। अच्छा, ठीक है, ये अच्छा हुआ आपने बाकायदा मुज़ाकरात करने का फिलहाल फैसला नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे तो फिर बातचीत करना बेमकसद होगा। ठीक है, 11 फरवरी की मीटिंग का जिक्र किया प्रोफेसर साहब ने। उन्होंने कहा है कि हमने उस वक्त जिक्र किया था कैदियों का, लेकिन उन्होंने मारने की बात अभी भी नहीं की। कैदियों को जिक्र हुआ था। अब सारे एक मिनट, जंगी जराम में तो दोनों बराबर हो गए। देखे ना, नहीं नहीं देखो, आप तो पैनलिस्ट नहीं है ना, आप तो बिल्कुल एम्पायर है। एक जंगी जुर्म हो गया कराची वाला और एक जंगी जुर्म तालिबान की तरफ से हुआ मेहमान एजेंसी वाला। हमने वजीर आजम ने राहिल शरीफ साहब को इजाजत दी कि आप भी जंगी जुर्म करो, अब तो बराबर हो गए। जंगी जुर्म रियासत तो अच्छा ये नहीं है, इन्हें आप मारेंगे वो ठीक होगा, इन बातों को छोड़े, मुज़ाकरात की बात करें, इस पर थोड़ा देखें। अब जब ऐसी बात से आ गई है सामने, दोनों बराबर हो गए। अब डेडलॉक किस बात का? रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब बहुत ज्यादा होशियार आदमी हैं। अगर ये वजीर दाखिला से इतनी गुजारिश कर दें कि एक से स्टेटमेंट जारी करो, सारा तातुल खत्म होता है कि हम मावराए अदालत, मावराए कानून नहीं मानेंगे, तो वो चाहते हैं कि हम मारेंगे। ठीक, मैं जरा जवाब ले लूं। सईद गनी साहब, मैं रहीमुल्लाह साहब आपकी तरफ आता हूं दोबारा, लेकिन सईद गनी साहब ये जो बात हो रही है कि रियासत को और एक दहशतगर्द तंजीम को बराबर लाया जा रहा है, आप इससे मुत्तफिक है? खासतौर पे इस पे भी जरा कमेंट कीजिए कि बिलावल भुट्टो को जो टारगेट करने के लिए कराची में एक गाड़ी पकड़ी गई है 120 किलोग्राम बारूदी मवाद के साथ, क्या आप समझते हैं ये भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है? देखें ना, अब हम तो जिनके निशाने पर हैं वो सारे मुल्क को, सारी दुनिया को पता है, और हमारी लीडरशिप को ये पता है कि वो अंडर थ्रेट हैं, उसके बावजूद भी वो खुलकर अपनी बातों का इजहार करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे अफसोस हो रहा है कि मुफ्ती साहब जिस तरह कह रहे हैं ना, एक वाकया उन्होंने कर दिया, एक उन्होंने कर दिया, उन्होंने जंगी जुर्म कर दिया, उन्होंने जंगी जुर्म कर दिया, दोनों में फर्क है। एक तरफ एक तंजीम है जो इस मुल्क के बेगुनाह लोगों को कत्ल करती है, इस मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको कत्ल करती है। दूसरी तरफ रियासती इदारे हैं जो लोगों की जान बचाने के लिए दहशतगर्दों से मुकाबला करते हैं और उस नतीजे में वो मारे भी जाते हैं। अच्छा, उस लड़ाई में दहशतगर्द भी हलाक होते हैं, हमारे पाक फौज के जवान और हमारे पुलिस के जवान भी हलाक होते हैं। तो दोनों को एक कतार में खड़ा कर देना कि ये गलती उन्होंने कर दी, एक उन्होंने कर दी, मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। हमें ये वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है और दूसरी तरफ एक तंजीम है जो जुल्म कर रही है, जो ज्यादती कर रही है, जो कत्ल कर रही है। अगर इसमें आप बिठा के मसला हल कराना भी चाहते हैं तो आपको कातिल को कातिल कहना पड़ेगा। आप अगर कातिल के साथ रियासती इदारों को भी कातिल कह देंगे और कहेंगे अब दोनों बराबर हो गए, बैठ के कंप्रोमाइज करो, तो इस तरह मेरा ख्याल है कि होता नहीं है। मुझे तो महसूस ही होता है कि जब जो लोग बीच में बैठ के सालिस का किरदार अदा करते हैं, जब वो एक फरीक को डिफेंड करना शुरू करते हैं, उसके नाजायज इकदाम को डिफेंड करना शुरू कर दें, तो फिर वो सालिस रहते नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उस फरीक का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी वो वकालत कर रहे होते हैं। ठीक, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का बिल्कुल। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, एक सवाल सिर्फ छोटा सा करना चाहता हूं। अब ये फाइनल हुकूमत का ये मौकफ है कि जब तक तालिबान जो है वो सीज फायर नहीं करेंगे, मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे, और आपके कॉन्टेक्ट्स हैं कमेटी के साथ, ये कंफर्म है? देखिए, हमारे तो मैंने पहले कहा कि इनसे हमारे गैर रस्मी राब्ते हैं,
لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ باضابطہ مذاکرات ہوں. ٹھیک. تو ہماری کمیٹی بھی اپنی میٹنگ کرنے والی ہے 1-2 دن میں. ہم لوگ بھی اس کے بارے میں غور کریں گے, حکومت سے مشورہ کریں گے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک یہ کمیٹی موجود ہے اور مذاکرات مکمل ختم نہیں ہوئے, تو امکانات تو ہے, لیکن دیکھیں بار بار ناکامی ہو رہی ہے, بار بار مذاکرات ہوئے, ناکام ہوئے, کوئی بات نہیں بن سکی, تو مایوسی پھیل رہی ہے, حوصلہ لوگوں کا کم ہو گیا ہے. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کوشش کرنی پڑے گی اور سب کو میرے خیال میں اخلاص سے کام کرنا پڑے گا, سنجیدگی کے ساتھ. میں ادب کے ساتھ رحیم اللہ صاحب سے بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بالکل انتہائی ادب سے میں رحیم اللہ صاحب سے سوال پوچھنا کرتا ہوں. رحیم اللہ صاحب, میں آپ سے ادب سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور راستے میں پتھر آ گیا, تو آپ پتھر ہٹائیں گے یا سفر چھوڑ دیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ہم تو پتھر کو ہٹائیں گے, ہٹانا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ناظرین, اور پتھر جو آگے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں کہ ہٹتے ہیں یا نہیں. ہم اجازت چاہتے ہیں. خداحافظ اور شب بخیر.